ومظهر الغرائب والشهاب الثاقب والهزبر الصالب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاخر والمناقب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرز على الحاضر والغائب مولانا ومولى الكونين الإمام الثقلين أبي الحسنين يعصوب الدين وقائد غر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العان إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صلوات ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس، ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں۔ ہم اہل عشق کا تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یقیناً یہ مجلس ایصال ثواب ہے، مجلس بعنوان زیارت ہے، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے مرنے والے کے لیے ذکر اہل بیت سے بڑھ کر کوئی ذکر عبادت نہیں ہے، اور اس ذکر سے افضل ہمارے مرنے والے کے لیے کوئی ثواب نہیں رکھتا، اور یقیناً یہ فرش عزا کا بچھانا ہمارے مرنے والے کے لیے بہترین اجر و ثواب رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، کہ دیکھیں موت ایک ایسا ذکر ہے کہ خود یہ موت کا ذکر کا بیان ہونا ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ ہم اپنے نفسوں کو متوجہ کریں کہ اسی طرح ہمیں بھی اس دنیا سے گزر جانا ہے، کہ جیسے ایک ہمارا عزیز دنیا سے گزر گیا، ہم نے اسے غسل و کفن دیا، دفن کیا، تو یہ ایک موت حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ موت سن دیکھ کر یا عمر دیکھ کر نہیں آتی ہے۔ اگر ہم قبرستان چلے جائیں، وہاں قبروں میں ہمیں بچوں کی خبریں بھی نظر آتی ہے، بزرگوں کی خبریں بھی نظر آتی ہے، مردوں کی خبریں ہوتی ہیں، عورتوں کی بھی خبریں ہوتی ہیں، جوانوں کی بھی خبر ہوتی ہے، بچوں کی بھی ہوتی ہیں۔ موت کے لیے کوئی سن معین نہیں ہوتا، موت کسے بھی آ سکتی ہے، بس ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں موت کے لیے تیار رہنا ہے، ہمیں موت کے لیے آمادہ رہنا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ موت کے لیے کیسے تیار ہوا جاتا ہے، اور موت کے بعد کون سے سوال تم سے کیے جائیں گے اور تمہیں کیا جواب دینا ہے، یہ بھی ہمیں بتایا ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ کیسے ہم اپنے مرنے والوں کو یاد رکھیں اور ان کی زیارت کے لیے جائیں۔ زیارت اہل قبور کے لیے بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ دیکھو اپنے مرنے والے کو فراموش نہ کرو، ان کی قبروں پر جایا کرو، اور یہ نہ سمجھنا کہ وہ مرنے کے بعد ختم ہو گئے ہیں، فنا ہو گئے ہیں، نہیں، بلکہ وہ تمہارے درمیان ہوتے ہیں، تمہارے گھروں کو آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کہ بہت سارے واقعات ہیں کہ تمہارے عزیز اور اقارب کی ارواحیں، تمہارے ماں باپ کی ارواحیں اگر دنیا سے گزر گئی ہیں تو ہر شب جمعہ روز جمعہ گھروں پر آتی ہیں،
اور کہتی ہیں اپنی اولاد سے کہ اے میرے اولاد، اے میرے فرزند، میرے لیے کوئی خیرات، کوئی نیکی کر دے، ہم اس دنیا میں بڑے محتاج ہیں۔ عزیزان گرامی، کہتے ہیں بعض واقعات میں کہ ماں باپ اس قدر دیر تک گھر کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں جیسے کوئی فقیر کھڑا ہوتا ہے مانگنے کے لیے، اور جب باپ کہتا ہے ماں سے کہ چلو واپس چلو کہ یہاں سے ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، تو ماں کہتی ہے شاید ابھی متوجہ ہو جائیں، تھوڑا اور رک جائیں، تھوڑا اور رک جائیں۔ عزیزان گرامی، بڑی اہمیت ہے کہ دیکھیں خبروں پر جایا کریں، خبروں پر جایا کریں۔ میں ہمیشہ اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر اتنی آزمائش ہو جائے، ٹیسٹ ہو جائے کہ ہم کس حالات سے گزرنے والے ہیں مرنے کے بعد، یقین رکھیں کہ خبروں پر، جو ماں باپ کی خبروں پر جاتے ہیں، دعائیں مقبول ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اور اس قدر اہمیت بیان کی گئی ہے کہ حتیٰ زیارت اہل قبور بتایا گیا ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ دائرہ امیر المومنین میں دروازے پر لگی ہوتی ہے۔ اس کی روایت جو ہے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ نے فرمایا جو شخص زیارت اہل قبور کے لیے جاتا ہے تو اس زیارت سے انہیں پکاریں، السلام علیک یا اہل لا الہ الا اللہ۔ اور مولا فرماتے ہیں جو بھی اس زیارت کو پڑھتا ہے اللہ اسے 50 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے اور 50 سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور اسی طرح اس کے ماں باپ کے بھی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ کہ دیکھیں فقط آپ اہل قبور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو اس قدر اجر اور ثواب ہے کہ انسان بڑی آسانی سے یہ اجر حاصل کر سکتا ہے کہ 50 سال کی عبادت اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائے اور 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں، نہ صرف اس کے بلکہ اس کے ماں باپ کے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم قبرستان جایا کرو تاکہ ہمارے نفسوں کو یہ احساس ہو کہ ہم بھی اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ اور پھر یاد رکھیں جب جانے کے لیے تمہیں یقین ہو جائے کہ ہمیں بھی جانا ہے تو پھر وہاں کے لیے تیاری بھی کریں کہ وہاں کے لیے تمہیں کیا لے جانا ہے اس دنیا سے، اس لیے کہ یہ زندگی فرصت ہے، یہ دوبارہ نہیں ملنے والی ہے، فرصت دوبارہ نہیں۔ ایک صحابی ہیں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ کے صحابی کی اطلاع آئی کہ آپ دنیا سے گزر گئے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑے وقت کے بعد دوبارہ اطلاع آئی کہ نہیں، وہ انتقال نہیں کر گئے ہیں بلکہ وہ حیات میں ہیں۔ تو مولا کائنات نے انہیں خط لکھا، یہ نہج البلاغہ میں موجود ہے، یہ خط لکھا اور خط لکھ کر کہا کہ دیکھو ہمیں پہلے اطلاع آئی کہ تم دنیا سے گزر چکے ہو، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد دوبارہ خبر آئی کہ تم زندہ ہے، تم موجود ہو، تو یاد رکھو تم کچھ وقفے کے لیے لوگوں کے نظروں میں مر چکے تھے، مگر پھر بعد میں یہ خبر آئی کہ تم زندہ ہو، تو تم سمجھو کہ تمہیں اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اس دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد تو کوئی آنے والا نہیں ہے اس دنیا میں، تو تم اس زندگی کو اپنے لیے فرصت سمجھو کہ اللہ نے تمہیں دوبارہ زندگی دی ہے، اب اپنے اعمال کی اصلاح کرو اور اپنی آخرت کو سنوارو۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات کے نہج البلاغہ میں خطبے میں موجود ہے کہ آپ نے خط لکھا اپنے صحابی کو۔ تو موت ایک ایسا ذکر ہے کہ خود ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں ذکر جو بتایا گیا ہے کہ دیکھو تم اہل قبور کے لیے تم جاتے ہو نا، فقط تمہارا جانا اس قدر اہمیت ہے، اگرچہ تم کچھ بھی نہ پڑھو، فقط خبر پر جانا اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ مرنے والا بڑا خوشحال ہو جاتا ہے کہ میرا کوئی آیا ہے، مجھ سے ملاقات کے لیے کوئی آیا ہے۔ اور کہا گیا ہے اگر تمہیں کچھ بھی نہ آتا ہو پڑھنے کے لیے تو فقط ایک سلوات پڑھ دو کہ تم نہیں جانتے یہ سلوات مرنے والے کے لیے کس قدر اجر و ثواب رکھتا ہے۔ سلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اس قدر اہمیت ہے۔ قبرستان سے جا رہے ہیں اور ہم مجبور ہیں بعض مرتبہ قبروں پہ سے جانا پڑتا ہے،
تو آپ صلوات پڑھتے ہوئے جائیں، اس لیے کہ جہاں سے آپ جاتے ہیں ان قبروں پر رحمتیں نازل ہوتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے جو آپ کو زندگی دی ہے، حیات دی ہے، اس میں جو آپ اپنی زبان سے ذکر کرتے ہیں یہ بڑی نعمت ہے، اور مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے۔ تو صلوات کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ علماء بڑی تاکید کیا کرتے تھے کہ تم نہیں جانتے کہ ایک صلوات تمہارا پڑھنا تمہارے مرنے والے کی کتنی بڑی مشکل کو حل کر سکتا ہے برزخ میں۔ تو اب سوچے دنیا اس کے سامنے کیا ہے، دنیاوی مسائل اس کے سامنے کیا ہے، آخرت اور قبر کے مسائل کے سامنے۔ علامہ محمد حسین طباطبائی کہتے ہیں اگر دنیا کی مصیبتیں تم پر امٹ پڑیں تو تم صلوات کے سیلاب سے اسے دور کر دو۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو بہترین عمل آپ نے بتایا، اگر مصیبتیں تمہارے پر آ جائیں دنیا کی تو صلوات کی کثرت کے ساتھ کہ صلوات کا سیلاب تم جاری کر دو، اس مصیبتوں کو دور کر دو اس کے ذریعے۔ اس قدر عظیم امر ہے۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں میں نے جس سورہ کی آیتوں کی تلاوت کی ہے اپنے سرنامہ کلام میں، یہ سورہ عادیات جو 100 نمبر کا سورہ ہے قرآن مجید کا، کہ جس میں 11 آیتیں ہیں، کہ جس کی 6 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور اس سورہ عادیات کی 5 آیتیں متعلق ہے جنگ سے اور مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ آپ کے فضائل میں اس سورہ کو نازل کیا گیا۔ اس کی 5 آیتیں آپ کی فضیلت میں ہیں، اور اس کے بعد 6 آیتیں جو ہیں انسان کی نفس کی کیفیتوں کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد مرنے کے بارے میں قبر کا ذکر ہے، اور روز قیامت کا اس سورہ میں ذکر ہے۔ عزیزان گرامی اس سورہ کی فضیلت کو آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ یہ سورہ عادیات کا جو شان نزول ہے 8 ہجری کو یہ سورہ نازل ہوا ہے، اور 8 ہجری میں جنگ سلاسل واقع ہوئی کہ اس میں پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو یہ خبر دی گئی کہ سرزمین یابس پر 12,000 افراد جمع ہوئے ہیں، اور یہ قسم کھائے ہیں کہ جب تک آپ کو اور علی کو قتل نہ کریں اور مسلمانوں کو متفرق نہ کر دیں وہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہ 12,000 افراد جمع ہوئے ہیں جنگ کے مقابل کے لیے۔ تو رسول خدا نے اپنے بہت سارے اصحاب کو فوج دے کر روانہ کیا تاکہ ان کا مقابلہ کرے، ان سے گفتگو کرے، مگر سارے اصحاب جاتے ہیں اور ان کی گفتگو کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، وہ واپس لوٹ کر آ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں تاریخ میں پیغمبر اکرم نے تمام جنگوں میں سب سے پہلے مولا کائنات کو نہیں بھیجا تاکہ تاریخ گواہ رہے کہ دیکھو ہم نے دوسروں کو بھی بھیجا تھا، انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے۔ کل کے دن کو یہ نہ کہیں کہ رسول خدا نے تو ہمیں بھیجا ہی نہیں، اگر ہمیں بھیجتا تو ہم بھی اپنا کارنامہ بتاتے، ہم بھی اپنا ہنر بتاتے، ہم بھی اپنی شجاعت بتاتے۔ پیغمبر نے ہمیں بھیجا ہی نہیں، تو پیغمبر ہمیشہ دوسروں کو پہلے بھیجا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب سارے ناکام ہو جاتے اس کے بعد مولا کو بھیجتے تاکہ تاریخ گواہ رہیں کہ ساری فتح جو اسلام کو حاصل ہوئی ہے وہ علی کے صدقے میں ہے، وہ علی کے صدقے میں ہے۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم نے جب مولا کائنات کو بھیجا فوج دے کر، تو مولا کائنات رات میں حرکت کیا کرتے تھے اور صبح سویرے آپ اس سرزمین یابس پر پہنچتے ہیں اور ان 12,000 افراد سے گفتگو کرتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے اسلام کی دعوت دی۔
اسلام کی دعوت دی کہ اسلام قبول کر لیں۔ جب انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تو پھر مولا نے ان پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد انہیں نابود کر کے ان کے مال غنیمت کو لے کر مولا واپس آ رہے ہیں۔ نماز فجر کا وقت ہے، جبرائیل یہ سورہ لے کر آتے ہیں، اور پیغمبر اکرم نماز فجر میں سورہ کو پڑھتے ہیں، سورہ عادیات کو۔ تو اصحاب نے جیسے یہ سورہ سنا، نماز ختم ہونے کے بعد پوچھا رسول اللہ یہ ایک نیا سورہ ہم نے سنا ہے، کیا یہ نیا تازہ نازل ہوا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا جبرائیل نے علی کے فتح کا سورہ نازل کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کہ دیکھیں ابھی مولا کائنات مدینے واپس نہیں پہنچے ہیں، مگر مولا کائنات کی فتح کا اعلان لے کر جبرائیل آ گئے سورہ عادیات لے کر۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں یہاں پر جو فضیلت بتائی گئی ہے سورہ عادیات کی، بڑی عظمتیں ہیں، بڑی عظمتیں سورہ عادیات کے لیے، کہ جو شخص اس سورہ کو اپنی نمازوں میں پڑھے گا اور اس سورہ کی تلاوت پر پابندی کرے گا، اس کا ثواب جو پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بتایا کہ حاجیوں کا جو عمل ہوتا ہے مزدلفہ میں جہاں پر بیتوتہ کرتے ہیں، کہ مزدلفہ جسے مشعر الحرام بھی کہتے ہیں، اس مقام پر بیتوتہ کرنا واجب ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو حاجی یہاں بیتوتہ کرتے ہیں اس کے 10 برابر ثواب اسے دیا جاتا ہے جو سورہ عادیات کی تلاوت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی آپ نے سورہ اخلاص کی فضیلت سنی ہے کہ سورہ اخلاص ثلث قرآن ہے۔ سورہ اخلاص اگر اسے 1 مرتبہ پڑھا جائے تو ثلث قرآن کا ثواب ہے، اور جسے 2 مرتبہ پڑھا جائے 2 ثلث قرآن کا ثواب، اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت جو کرتا ہے مکمل قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ یہ سورہ اخلاص کے لیے ہے۔ سورہ عادیات کو نصف قرآن کہا گیا ہے۔ سورہ عادیات کی جو 1 مرتبہ تلاوت کرتا ہے نصف قرآن کا ثواب دیا جاتا ہے، اور جو 2 مرتبہ سورہ عادیات کی تلاوت کر لے مکمل قرآن کا ثواب ہے۔ سورہ عادیات 2 مرتبہ پڑھ لیں فقط، مکمل 1 قرآن کا ثواب، 1 قرآن تمام کرنے کا، مکمل کرنے کا ثواب۔ اس قدر عظمت اس سورہ کی ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص فقر و فاقے سے پریشان ہے، جو فقر و فاقے سے پریشان ہے، وہ سورہ عادیات کی مداومت کریں، سورہ عادیات کو پڑھا کریں، کہ اس قدر غیب سے خدا اسے مدد کرے گا۔ اور مخصوصاً قرض کی ادائیگی کے لیے عمل بتایا گیا ہے۔ قرض کی ادائیگی اگر کوئی چاہتا ہے قرض اس کا ادا ہو جائے، سورہ عادیات کو مولا کائنات کے نام کے عدد کے برابر 110 مرتبہ 110 مرتبہ اگر سورہ عادیات کوئی پڑھے، اللہ غیب سے اس کا قرض ادا کرواتا ہے، غیب سے اس کا قرض ادا کرواتا ہے کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا کہ اللہ وہاں سے اسے اس کا قرض ادا کرواتا ہے۔ کہ سورہ عادیات کی 110 مرتبہ تلاوت کریں، اور رزق کی برکت کے لیے حتیٰ سورہ عادیات کو اپنے ساتھ رکھنے کا بھی ثواب ہے۔ جو شخص سورہ عادیات کو اپنے ساتھ رکھتا ہے، رزق اس کے پیچھے ایسے آتا ہے جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔ سورہ عادیات کو جو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اس قدر عظمت ہے سورہ عادیات کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اللہ ایک تو فضائل اہل بیت بتانا چاہ رہا ہے، اور دوسرے انسان کی نفس کی مختلف کیفیتیں اور موت سے بھی ڈرانا چاہ رہا ہے کہ یاد رکھو کہ تمہیں اپنے فضائل اہل بیت کو بھی آگاہ ہو جائیں کہ فضائل اہل بیت کیا ہیں، اور دوسرے اپنی موت سے بھی آگاہ رہیں، نفس کی کیفیتوں سے بھی آگاہ رہیں، کہ ایسے نہ بنے کہ جیسے سورہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے انسانی کیفیت کا، ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناسپاس ہے، یعنی ناشکرا ہے۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا بندہ ہے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں جو انسان شمار نہیں کر سکتا اللہ کی نعمتوں کو، مگر انسان کہتا ہے کہ خدا نے مجھے کیا دیا ہے، خدا نے مجھے کیا عطا کیا ہے، خدا نے تو دوسروں کو دیا ہے، ہمیں کچھ نہیں دیا۔
ذرا گرامی، انسان بڑا ناشکرا ہے، ناسپاس ہے جو اپنے رب کا شکر کی بڑی اہمیت ہے۔ 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں روز قیامت میں پروردگار دو عالم ایک بندے کو لائے گا، اور لانے کے بعد اس سے کہے گا کہ اے میرے بندے، تو وہاں پر پروردگار پلٹ کے کہے گا کہ تو نے میرا تو شکر کیا، مگر میں نے جس کے وسیلے سے تجھے اپنی نعمتیں پہنچائی، کبھی تو نے ان کا شکریہ ادا کیا؟ ماں باپ کے ذریعے تجھے دنیا میں لایا، تو نے کبھی اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کیا؟ نعمتوں جسے ہم وسیلہ بناتے ہیں تو نے ان کا حق ادا نہیں کیا شکر کا۔ کہ دیکھو امام فرماتے ہیں من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللہ عز وجل۔ امام فرما رہے ہیں کہ جو شخص اس وسیلے کا شکریہ ادا نہ کریں کہ جس کے ذریعے ہم نے وسیلے ان تک پہنچائے ہیں، وسیلوں کے ذریعے نعمتیں ہم ان تک پہنچائے ہیں، جو ان کا شکریہ ادا نہیں کیا، وہ ایسے ہے، گویا ایسے ہے کہ جیسے اس نے رب کا شکریہ ادا نہیں کیا ہے، اپنے رب کا شکر ادا نہیں کیا ہے۔ اس قدر اہمیت ہے کہ دیکھو شکر گزار بنو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے شکر گزار رہو، کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ اللہ نے تمہیں آنکھ عطا کی ہے، اس آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کو تشخیص دیتے ہیں، رنگوں کو پہچانتے ہیں، یہی آنکھ کے ذریعے۔ اور اسی طرح اللہ نے ہمیں ناک دی ہے کہ جو ناک سے ہم سونگھا کرتے ہیں، ہم مختلف خوشبوؤں کو سونگھتے ہیں، اسی ناک کے ذریعے سانس لیتے ہیں۔ ذرا گرامی دیکھیں، یہ سانس جو ہم لیتے ہیں، اگر یہ سانس اللہ کی رحمت نہ ہو، یہ واپس نہ آئے تو انسان کی زندگی یہیں ختم ہو جائے۔ یہ جو ہم سانس کا لینا ہے اور اس کے بعد سانس کا دوبارہ واپس چھوڑنا ہے، یہ سب اللہ کی نعمت پر ہو رہا ہے، اللہ کی نعمت پر ہو رہا ہے۔ دیکھیں آنکھ ہے اور آنکھ کے قریب ناک ہے، ناک ہمیشہ آنکھ کے قریب ہوتی ہے، مگر ناک کبھی آنکھ کی حیثیت حاصل نہیں کر سکتی۔ یاد رکھیں آنکھ آنکھ ہی رہے گی، ناک ناک ہی رہے گی۔ تو سمجھ لیں کہ دیکھو کسی کا قریب میں دفن ہو جانا فضیلت نہیں ہو جاتی۔ یہ نہ کہیں کہ فلانی کی یہ فضیلت ہے کہ فلانی کا جوار نصیب ہو گیا۔ یاد رکھو جنہیں اللہ نے افضل بنایا ہے وہ افضل ہی رہیں گے، جو مفضول ہے وہ مفضول ہی رہیں گے۔ قریب ہونے سے ناک آنکھ نہیں بن جاتی۔ عزیزان گرامی دیکھیں اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، یہ نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، شکر ادا نہیں کر سکتے۔ روز قیامت میں جب بندے کو لایا جائے گا اور بندے سے پوچھا جائے گا کہ اے بندے ہم نے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی تھی، تو وہاں پر اگر بندہ یہ کہے کہ پروردگار تو نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر پاؤ گے، تم گن نہیں سکو گے۔ جو چیز شمار نہیں ہو سکتی ہے اس کا حساب کیسے؟ اگر روز قیامت میں خدا اپنی نعمتوں کا حساب لینے بیٹھیں، اور یہ انسان بھی اس قدر ہوشیار ہے کہ خدا کے سامنے یہ رکھ دیں کہ خدا جس کا ہم حساب ہی نہیں کر سکتے اس کا حساب کیسے ہوگا، تو پروردگار دو عالم ان ہستیوں کو سامنے کر دے گا کہ جسے اس دنیا میں ہادی بنا کر بھیجا تھا، وہ آ کر حساب لیں گے کہ بتاؤ دیکھو ہم بھی تو اس دنیا میں انسان کی شکل میں آئے تھے، ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے۔ حساب لینے کی اللہ پھر انہیں آگے کر دے گا، اس لیے کہ وہ حساب لیں گے، پھر ان کا جواب انسان نہیں دے سکے گا۔ عزیزان گرامی اللہ نے اس لیے انہیں وسیلہ بنایا ہے۔ دیکھیں کہ انسان ناشکرا ہے، سورہ پروردگار فرما رہا ہے ان الانسان لربہ لکنود، یہ بڑا ناسپاس بندہ ہے، ناشکرا بندہ ہے۔ انہ علی ذلک لشہید، اور یہ خود اس پر گواہ ہے، یہ اس پر گواہ ہے کہ وہ بڑا ناسپاس بندہ ہے، ناشکرا بندہ ہے، یہ خود اپنے آپ پر گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ خیر
اس آیت میں خیر سے مراد مال دنیا ہے۔ مال دنیا کے لیے اس کے اندر محبت بڑی شدید ہے۔ انہو لحب الخیر لشدید، یہ مال دنیا میں بڑا شدید ہے۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں شدت، یہ جو مال دنیا کی شدت ہے انسان کو خدا سے غافل کر دیتی ہے۔ جو انسان مال دنیا، یہاں مال دنیا کو خیر، قرآن مجید میں 2 مقامات پر مال دنیا کو خیر سے تعبیر کیا ہے۔ ایک مقام پر یہاں پر کہ اللہ نے خیر سے تعبیر کیا ہے، اور دوسرے مقام پر جہاں پر آیت وصیت کی آئی ہے، کتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت، یہ تم پر لازم کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے موت قریب آ جائے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ وصیت کر دیں کہ وہ جو خیر اپنے بعد چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تو اس آیت میں بھی خیر سے مراد یہاں پر مال ہے، اس دنیا میں جو مال چھوڑ کر جا رہا ہے اس سے متعلق وہ وصیت کریں۔ عزیزان گرامی اسی کے ضمن میں یہ بات بھی بتا دوں کہ دیکھیں مرحوم اس دنیا سے مرنے سے پہلے انہوں نے اپنی زندگی میں ہی وصیت کر دی تھی۔ وصیت کی بڑی اہمیت ہے، روایات میں بڑی تاکید آئی ہے کہ انسان رات میں اپنے بستر پر نہ جائے مگر یہ کہ اس کے تکیے کے پاس اس کی وصیت ہونی چاہیے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی وصیت تیار ہونا چاہیے، کہ انسان کو موت کا بھروسہ نہیں ہے، اس کی وصیت تیار ہونا چاہیے۔ جو شخص بغیر وصیت کے مر جائے، روایت میں ہے کہ وہ مسلمان نہیں مرے گا، یہودی مرے گا۔ جو شخص بغیر وصیت کے مر جائے، وصیت کی اتنی تاکید بیان کی گئی ہے، تاکید ہے کہ اسے وصیت اپنی زندگی میں ہی وصیت کریں۔ یہ مرحوم نے اپنی زندگی میں ہی وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری نماز کون پڑھائے، میری مجلس زیارت کون پڑھیں، اور اس مجلس میں مصائب بھی کس کے پڑھے جائیں۔ عزیزان گرامی جسے اہمیت ہوتی ہے اپنے قبر کی، وہ اسی دنیا میں انتظام کر کے جاتا ہے، اس دنیا میں انتظام کر کے جاتا ہے کہ دیکھو قبر میں تمہاری وہی کام آئے گا کہ جو للہ ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہو، اس لیے کہ لا ینال لحومها ولا دماؤها ولکن ینالها التقوی، کہ دیکھو مشرکان عرب جو قربانی کیا کرتے تھے اور خانہ کعبہ پر قربانی کا گوشت لے کے جا کر لگا دیا کرتے تھے اور قربانی کے خون کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لگا دیا کرتے تھے، یہ آیت نازل ہوئی، کہا کہ دیکھو خدا تک نہ یہ گوشت پہنچتا ہے نہ یہ خون پہنچتا ہے، بلکہ خدا تک جو پہنچتا ہے وہ ہے تقوی پہنچتا ہے، کہ یہ دیکھو کہ تم نے یہ قربانی کس کے لیے کی، کس کے لیے تم نے کیا ہے، یہ خلوص کی بنا پر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، کہ دیکھو خلوص کی بنا پر، کہ قبر میں عزیزان گرامی کہ دیکھیں دنیا میں تو ہم ریاکاری کر سکتے ہیں مگر قبر میں فقط وہی کام آئے گا کہ جو خلوص کی بنا پر انجام دیا جائے، خالصانہ انجام دیا جائے۔ کہ دیکھیں یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں کہ دینی معاملات میں کبھی کمپرومائز نہ کریں۔ دینی معاملات میں جہاں پر نکاح کا وقت ہوتا ہے، عقد نکاح میں، کہ ہمیشہ یاد رکھیں ایسے کو دعوت دیں کہ جو بالکل صحیح تلفظ کر سکتا ہو، اس لیے کہ زندگی میں حلال و حرام کا مسئلہ ہوتا ہے، صحیح تلفظ کریں، وہ جانتا ہو کہ عقد نکاح پڑھنے کے شرائط کیا ہوتے ہیں، اسے کیسے جاری کیا جاتا ہے ان صیغوں کو۔ اور اس کے بعد دوسرا مقام جہاں پر بڑی اہمیت ہے وہ ہے اپنے مرنے کے بعد آپ کی نماز جنازہ کون پڑھا رہا ہے، اس لیے کہ نماز جنازہ واجبات میں سے ہے، اگر نماز نہیں پڑھائی گئی یا غلط پڑھائی گئی تو قبر پہ دوبارہ پڑھایا جائے نماز، قبر پر دفن ہونے کے بعد قبر پر نماز پڑھائی جائے، نماز پڑھائی جائے، اس قدر اہمیت بتائی گئی ہے کہ دیکھو وصیت کیا کرو۔ وصیت کے احکام میں بھی ہے کہ میں ہمیشہ اپنے مجالس میں کچھ احکام بھی بیان کرتا ہوں اموات سے متعلق، یہیں پر ایک وصیت کے بھی احکام بیان کر دوں کہ دیکھیں زندگی میں انسان وصیت اگر کر دیں کہ میرے بعد جو مجھ پر واجبات قضا ہیں، اگر میری حج قضا ہے، کچھ نمازیں قضا ہے، روزے قضا ہیں، تو اس دنیا میں وصیت کر دیں، وصیت کر دیں، اور وصیت کرنے کے بعد اولاد پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے قضا واجبات کو انجام دیں، اصل مال سے پہلے اس کی قضا ادا کی جائے، اس کے بعد پھر میراث کو تقسیم کیا جائے۔ اور اسی طرح وصیت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہر چیز کتبی ہو، کتبی ہو، شفائی بھی وصیت کی جا سکتی ہے، شفائی بھی وصیت کریں مگر گواہ رکھیں،
کہ 2 گواہ عادل گواہوں کا ہونا لازمی ہے کہ جو اس وصیت کو سنے اور سن کر وارثوں تک پہنچائیں کہ یہ ان کی وصیت تھی۔ تو وصیت شفائی بھی ہو سکتی ہے، کتبی ہو تو بہتر ہے کہ انسان کتابت کر دیں، لکھ دیں۔ اسی طرح وصیت میں انسان اپنی وصیت میں اگر مستحبات پر یا نیک کاموں کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ فقط 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، اپنے مال میں سے 1/3 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے کہ میری جائیداد میں سے، میرے مال میں سے یہ مقدار نیک کام میں، خیرات میں، کسی مدرسے میں یا مسجد کے لیے، عشر خانے کے لیے وقف کر دیا جائے۔ یہ فقط 1/3 میں کر سکتا ہے۔ اگر اس نے وصیت کر دی کہ میرا سارا مال وقف کر دیا جائے فلاں مدرسے یا مسجد کے لیے، تو اس وصیت پر عمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فقط 1/3 کی اجازت ہے وصیت کی۔ وہ یہ وصیت نہیں کر سکتا کہ میرے فلاں بیٹے کو یہ مل جائیں اور میرے فلاں بیٹے کو یہ ملے۔ یہ باپ کو حق نہیں ہے کہ زندگی میں وصیت کریں کہ مرنے کے بعد میرے فلاں بیٹے کو 4 حصے مل جائیں، ایک بیٹے کو فقط 2 حصے ملے، فلاں بیٹی کو 5 حصے مل جائیں۔ یہ نہیں کر سکتا۔ شریعت کے مطابق، شریعت نے جو بتایا ہے معیار، شریعت کے مطابق ہی وصیت پر عمل ہوگا۔ یہ وصیت اگر کی ہے تو وصیت باطل ہے، باطل ہے۔ شریعت نے جو معیار بتایا ہے، بیٹے کے 2 حصے ہوتے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ ہے۔ ماں باپ زندہ ہو تو ماں باپ کا بھی حصہ ہوتا ہے، اولاد گزرنے کے بعد ماں باپ کا بھی حصہ اس کے ارث و میراث میں ہوتا ہے۔ ماں باپ شریک ہے اولاد کے ساتھ، یہ نہ کہیں کہ اولاد اگر موجود ہے تو ماں باپ کو حصہ نہیں ملے گا۔ یہ شریعت ہے کہ جو ہمیں حکم بتا رہا ہے، اس پر عمل کیا جائے گا۔ ہاں، ماں باپ اگر اپنی دنیا میں کسی ایک اولاد کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو دنیا میں بخش دیں، دنیا میں لکھ کر دے دیں کہ میں نے تمہیں یہ دے دیا۔ وصیت نہ کہیں، وصیت نہ کہیں، میراث نہ کہیں۔ میراث اگر ہو جائے گی تو میراث قانون کے مطابق جو شریعت بتا رہا ہے اس کے مطابق ہی تقسیم ہوگا۔ اگر اولاد ماں باپ کی زندگی میں گزر جائیں، اگر کوئی اولاد ماں باپ کی زندگی میں گزر جاتی ہے تو پھر اولاد کی اولاد اس مرنے والے کے ماں باپ کے وارث میں سے، ورثہ میں سے نہیں ہوں گے۔ انہیں ارث، ماں باپ کا ارث پھر ان اولاد کو نہیں ملے گا۔ اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی زندگی میں مر جاتی ہے تو محروم الارث ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ ارث و میراث کے مسائل ہیں کہ اکثر افراد یہ نہیں جانتے ہیں اور اسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ بھائی بھائی کا حق مارتا ہے، بہنوں کو حق ادا نہیں کرتے ہیں، بہنوں سے حق چھپاتے ہیں۔ عزیزان گرامی دیکھیں، یہ میراث کے مسائل میں، وصیت کے مسائل میں اگر ذرہ برابر بھی کوتاہی کریں گے تو یاد رکھیں کہ قبر میں ہمیں جواب دینا ہے، قبر میں ہمیں جواب دینا ہے۔ دیکھیں، اہل بیت علیہم السلام کہیں گے کہ دیکھو اس دنیا سے آؤ تو کسی کا مال ہڑپ کے نہیں آنا، پھر ہماری ولایت پر بھروسہ رکھنا، یقین رکھنا کہ ہم تمہیں نجات دیں گے، تو بس اس دنیا سے پاک و پاکیزہ آ جاؤ، حق الناس میں سے کسی کا ظلم نہ کرو، حق الناس میں ظلم نہ کرو، اس کے بعد ہم ہیں جو تمہیں بچائیں گے۔ عزیزان گرامی، اس قدر اہمیت ہے کہ وصیت کی، کہ قرآن نے بڑی تاکید کی ہے وصیت کے اوپر۔ تو عزیزان گرامی دیکھیں، پروردگار فرمانا ہے انہو علی ذالک لشہید وانہو لحب الخیر لشدید، وہ اس مال دنیا سے بڑی شدت سے محبت کرتا ہے، بڑی شدت سے محبت کرتا ہے۔ اس مال کی خاطر عزیزان گرامی دیکھیں دین کو قربان کر دیتا ہے، دین کو نچھاور کر دیتا ہے۔ مال دنیا، کہ دیکھو مال دنیا جب تک تمہارے لیے وسیلہ بنے آخرت کے لیے تو یہ خیر ہے، اور یہی مال دنیا اگر تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دے تو یہی شر بن جاتا ہے، یہی شر بن جاتا ہے۔ کہ قرآن میں اسے ہی کہا کہ عدو مبین، کہ دیکھو یہ مال دنیا تمہارے لیے دشمن، کھلا ہوا دشمن ہے۔ کہا یہ فتنہ ہے تمہارے لیے، یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے۔ انما اولادکم واموالکم فتنہ، کہ اگر یہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دیں، دور کر دیتا ہے تو یہ فتنہ ہو جاتا ہے۔ ایک شخص آیا مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، پوچھنے لگا مولا ہم کیسے پہچانے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں یہ نعمتیں اللہ کی جانب سے ہیں اور اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اور ہم کیسے پہچانے کہ جو چیزیں ہمیں عطا کی گئی ہے یہ نعمت نہیں ہے بلکہ نقمت ہے،
نقمت، اس لیے کہ جو دنیا میں عطا ہوتا ہے یہ نعمت بھی ہو سکتا ہے اور نقمت بھی ہو سکتا ہے۔ تو مولا نے فرمایا دیکھو نعمت اور نقمت کو پہچاننا چاہتے ہو تو دیکھو تمہاری زندگی میں تم اس مال دنیا حاصل کرنے کے بعد خدا سے قریب ہو رہے ہو یا دور ہو رہے ہو۔ اگر خدا سے قریب ہو رہے ہو تو یاد رکھو یہ اللہ کی دی ہوئی دولت تمہارے لیے نعمت ہے۔ یہ اولاد اگر تمہیں دے رہا ہے تو سمجھ لینا یہ اولاد نعمت ہے کہ تم اللہ کے سے قریب اگر ہو رہے ہو۔ اگر یہی تمہیں خدا سے دور کر رہی ہے تو سمجھ لینا یہ نعمت نہیں ہے بلکہ نقمت ہے، نقمت ہے۔ یہی مال دنیا اور اولاد نقمت بن جاتی ہے۔ نقمت یعنی جو انسان کو عذاب کا باعث بنے گی، عذاب کا باعث بنے گی یہ چیز۔ ذان گرامی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا تم نہیں جانتے قبروں میں جو ہوتے ہیں، جو دفن کیے جاتے ہیں، انہیں اٹھایا جائے گا۔ ذان گرامی دیکھیں یہی آیت ہے جو ثابت کرتی ہے جو معاد ہوتی ہے، یعنی قیامت میں جب اٹھایا جائے گا تو یہ جسمانی ہوگی، روح نہیں ہوں گے روحوں کو، بلکہ نہیں وہی جسم سے اٹھایا جائے گا، یہی جو جسم دنیا میں اللہ دیتا ہے، اسی جسم سے ہمیں انہی قبروں سے اٹھایا جائے گا، انہی قبروں سے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کہ جو قبروں میں ہوتے ہیں انہیں اٹھایا جائے گا، کیا تم نہیں جانتے؟ عزیزان گرامی ایک شخص نے پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کیا، رسول اللہ جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو کیا ہم اسی کفن کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ عریان اٹھائے جاؤ گے، عریان اٹھیں گے، صرف وہ کفن کے ساتھ اٹھیں گے کہ جو دنیا میں کسی کو لباس پہنایا ہو، دنیا میں کسی کو لباس، کسی عریان کو لباس پہنایا ہو۔ عزیزان گرامی کہ بڑی اہمیت ہے کہ دیکھو دنیا میں جو اللہ تمہیں نعمتیں عطا کر رہا ہے اس سے تم اپنی آخرت کو خریدو۔ روایت میں ہے پیغمبر فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے اضافی مال سے اللہ کے غضب کو اپنے سے دور کرو، اپنے اضافی مال سے۔ اللہ نہیں کرا ہے کہ تمہارے پاس جتنا مال ہے وہ سارا دے دو اللہ کی راہ میں، آخرت کا مال ہو، نہیں، بلکہ کہا تمہارا اضافی مال ایکسٹرا جو تمہارے پاس ہے اس کے ذریعے تم غضب الہی کو دور کرو، غضب الہی کو، جو گناہوں کی وجہ سے جو غضب الہی تم پر قہر الہی بن کے ہے، اسے دور کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ اپنے مال اضافی سے کیسے اسے خیرات کر دو۔ یہ مال اضافی سے کسی کا پیٹ بھر دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، عزیزان گرامی کس قدر اہمیت ہے، غضب الہی کو دور کر دیتا ہے، اللہ کے قہر کو تم سے دور کر دیتا ہے، اللہ کی رضایت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اپنے اضافی مال سے۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں مختصر سے پیسے کہ کیا اس کی قیمت ہوتی ہے، انسان جو ہے اسے دے کر اللہ کی رضایت کو حاصل کرے۔ کہا گیا ہے کہ روز قیامت میں سارے عریان برہنہ اٹھائے جائیں گے سوائے ان کے کہ جنہوں نے دنیا میں کسی کو لباس پہنایا ہو یا کسی مومن کو کفن دیا ہو، کفن پہنایا ہو۔ بڑی اہمیت ہے کہ کسی مرنے والے کو کفن دینا، کفن دینے کی بڑی فضیلت ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، اور کہ جو تمہارے سینوں میں ہوتا ہے وہ اللہ اس دن آشکار کر دے گا، واضح کر دے گا، ظاہر کر دے گا جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا تھا۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں سینوں میں اگر محبت علی ہوگا تو روز قیامت میں وہ سب اظہار ہو جائے گا، سب اظہار ہو جائے گا کہ تم دنیا سے کیا لائے ہو، کیا لائے ہو۔ اور جہاں نفاق ہوگا، بغض علی ہوگا، دشمنی ہوگا، وہ بھی دنیا میں اس آخرت میں واضح ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا جو اس دنیا سے کیا لائے ہو۔ عزیزان گرامی کہ وہاں پر کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے، چھپنے والی نہیں ہے۔ روایت میں ہے کہ جب انسان کو قبر میں لٹایا جائے گا 6 نورانی شکلیں اس کی قبر میں آ جاتی ہیں۔ جب قبر میں لٹا دیا 6 نورانی شکلیں، ایک دائنی جانب اور ایک بائیں جانب، ایک اس کے سامنے روبرو اور ایک اس کے پشت، اور ایک پینتی کی جانب اور ایک سرانے کی جانب۔ جب وہ دائنی جانب پلٹ کے پوچھتا ہے اس نور سے کہ آپ کون ہیں، تو وہ نور کہتا ہے کہ میں تمہاری نماز ہوں، میں تمہاری صلات ہوں جو تم نے دنیا میں پڑھا ہے۔
میں تمہارے لیے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد جب بائیں جانب پلٹ کے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، تو وہ کہتا ہے میں تمہاری زکوٰۃ ہوں، خمس ہوں، خیرات ہوں کہ جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، کہ میں تمہاری بائیں جانب سے میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اس کے بعد جو روبرو ہوتا ہے اس سے سوال کرتا ہے کہ تم کون ہو، تو وہ کہے گا کہ میں تمہارا روزہ ہوں جو تم دنیا میں روزے رکھا کرتے تھے۔ ماہ رجب آتا تو ماہ رجب کے روزے رکھ لیتے، شعبان آتا شعبان کے روزے رکھ لیتے، ماہ رمضان کے روزوں کی پابندی کیا کرتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ڈھال بن کر تمہارے سامنے رہوں گا کہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ جب پشت کی جانب اس نور سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، تو وہ کہتا ہے میں تمہارا حج عمرہ ہوں کہ یاد رکھو میں تمہاری پشت سے تمہاری حفاظت کروں گا، کہ جو تم نے حج عمرہ انجام دیا ہے وہ پشت کی جانب سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد پینتی کی جانب رخ کر کے پوچھے گا آپ کون ہیں، تو وہ کہے گا کہ میں تمہارا صلہ رحم ہوں، کہ جو تم دنیا میں صلہ رحم برقرار کرتے تھے، رشتہ داروں سے میل جول رکھتے تھے۔ اس قدر اہمیت ہے کہ دیکھو تمہاری یہ نیکی خبر میں کام آنے والی ہے۔ رشتہ داروں سے کبھی رشتہ نہ توڑنا، رشتہ نہ توڑنا گناہان کبیرہ میں سے قرار دیا گیا ہے، کہ جو قطع رحم کرتا ہے گناہ کبیرہ ہے۔ جو قطع رحم کرتا ہے اس کی نمازیں قبول نہیں ہیں، اس کی دعا قبول نہیں ہے۔ جو رشتہ داروں سے رشتہ توڑ کر بیٹھتا ہے، بھائی سے بھائی کا رشتہ، ممکن ہے دیکھیں رشتہ داروں میں حق اور ناحق ہوتا ہے، ظلم اور مظلوم بھی ہوتے ہیں، مگر اسلام نے بتایا کہ دیکھو رشتے توڑنے کا حق تمہیں نہیں دیا ہے۔ اسلام نے رشتے توڑنے کا حق تمہیں نہیں ہے۔ یقیناً کوئی ظالم ہوگا، کوئی مظلوم ضرور ہوگا، مگر میل جول کا رکھنا، روابط کا رکھنا، رابطے کا رکھنا لازمی ہے۔ یہ تہذیب اسلام ہے، یہ ادب اسلام ہے۔ اسلام سکھا رہا ہے کہ رشتوں کو جوڑنے کا حکم اللہ دے رہا ہے، رشتوں کو توڑنے کا حکم اسلام نہیں دیا ہے۔ رشتوں کو جوڑے، یہ صلہ رحم قبر میں کام آئے گا۔ کہے گا کہ میں پینتی کی جانب سے تمہاری حفاظت کروں گا، تم گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا۔ اور جب سرانے کی جانب وہ سر اٹھا کر دیکھے گا، کہے گا کہ آپ کے چہرے پہ تو اتنا نور ہے کہ ساری قبر آپ کے نور سے روشن ہے، آپ کون ہیں؟ تو وہ کہے گا میں ولائے علی ہوں کہ جو تمہاری سرانے سے حفاظت کروں گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بات۔ گرامی ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اور آخری آیت ہے سورہ کی کہ جس میں پروردگار فرماتا ہے یقیناً پروردگار دو عالم تمہارا رب اس دن جان لے گا کہ تم نے کیا حاصل کیا ہے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یعنی اللہ اس سے ظاہر کر دے گا کہ جو اللہ کے علم میں تھا، جو اللہ خبیر ہے، اللہ جانتا ہے اس دنیا میں بھی کہ ہمارا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، مگر اس دن ہمارے نتائج سے اللہ ہمیں آگاہ کرے گا کہ دیکھو جو تم نے دنیا میں حاصل کیا ہے، جو تمہارا اعتقاد تھا، تمہارا عقیدہ تھا، فرش عزا پر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اہل بیت کا ذکر سنتے تو احترام میں بیٹھ جاتے تھے، غم حسین میں گریا کرتے تھے، اللہ تمہیں اس دن تمہارے اس نیکی کا بدلہ بتائے گا۔ عزیزان گرامی اس قدر اہمیت ہے، اس قدر اہمیت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جہاں پر کفن دینے کو بڑی تاکید کی ہے اسلام نے کہ دیکھو کبھی کسی مسلمان کا جنازہ بغیر کفن کے دفن نہ ہو جائے، کبھی کسی مسلمان کا جنازہ بغیر کفن کے دفن نہ ہو، بڑی اہمیت ہے۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں سورہ عادیات کی بڑی فضیلتیں ہیں اس کی تلاوت کی، کہ انسان مال دنیا چاہتا ہے، خیر کثیر چاہتا ہے، سورہ عادیات پڑھا کرے۔ سورہ عادیات کہ سورہ عادیات کی جو ابتدائی آیت ہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، عزیزان گرامی اس میں پروردگار دو عالم نے مولا کائنات کے گھوڑے کی کیفیتوں کی قسم کھائی ہے۔ اس سورہ میں اللہ نے مولا کائنات کے وہ گھوڑے کی کہ دیکھیں علی کے فضائل تم کیا شمار کرو گے، علی کے گھوڑے کے فضائل نہیں شمار کر سکتے۔ اور دیکھیں جہاں اللہ قسم کھاتا ہے تو اسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے جو جس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے گھوڑے کی کیفیت کی قسم کہ جب وہ دوڑتا ہے تو ہانپتے ہوئے دوڑتا ہے،
عزیزان گرامی کہ دیکھیں کہ اللہ جو کیفیتیں بیان کر رہا ہے، اور اس کے ٹاپوں کی قسم کہ جب یہ دوڑتے ہوئے یہ ٹاپے زمین سے ٹکراتے ہیں تو اس سے جو چمک نکلتی ہے، جو چنگاریاں نکلتی ہیں، اس ٹاپوں کی قسم۔ دیکھیں یہاں پروردگار بتا رہا ہے کہ دیکھو جو اہل بیت سے وابستہ ہو جاتے ہیں ان کی اللہ کے نزدیک کیا مقام و مرتبہ ہے۔ جو اہل بیت سے وابستہ ہو جائے، وہ گھوڑا بھی ہو جائیں تو اللہ کے نزدیک قابل ہوتا ہے کہ ان سے قسم کھائی جائیں۔ وہ گھوڑے کی ٹاپوں کی قسم کھاتا ہے، اس چنگاریوں کی قسم کھا رہا ہے عزیزان گرامی۔ اور جو گھوڑوں کے ٹاپوں سے جو دھواں اٹھتا ہے، جو غبار اٹھتا ہے، اللہ اس غبار کی قسم کھا رہا ہے عزیزان گرامی۔ کہ دیکھیں کس قدر فضیلت ہے مولا کائنات کی کہ اگر آپ جنگ میں نہ آئیں تو کوئی جنگ فتح نہیں ہوتی، کوئی جنگ فتح نہیں ہوتی تھی۔ یہ عظمت ہے کہ آپ دیکھیں اگر مولا کائنات کی شجاعت کو دیکھنا ہو تو ایک مرتبہ قمر بنی ہاشم کی شجاعت میں دیکھ لیں کہ جہاں پر آپ کی شجاعت چھلک رہی ہے۔ اس لیے کہ قمر بنی ہاشم وہ ہے کہ جسے علی نے مانگا تھا، اسے علی نے مانگا تھا عزیزان گرامی۔ اس قدر عظمت ہے کہ بعض اہل بیت علیہ السلام کی زندگیوں میں ہیں کہ جیسا کہ سید الشہداء نے کہ جس کی آج ولادت گزری ہے شہزادی کی جناب سکینہ کو، مولا نے اپنی نماز شب میں جسے مانگا اسے سکینہ بنت الحسین کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بات۔ ایک مرتبہ عزیزان گرامی کہ اس قدر شجاعت ہے کہ علی نے جسے مانگا ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی جنگ صفین کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جب شام والوں نے نہر فرات کو قبضہ کر لیا تو ایک مرتبہ مولا نے اپنی فوج کو روانہ کیا، تو اس میں قمر بنی ہاشم نے اجازت لی، کہا کہ مجھے بھی اجازت دیں کہ میں فرات کو فتح کروں۔ تو مولا کائنات نے فرات کا فتح کا جو علم ہے عباس کے ہاتھوں میں دیا تھا۔ تو مولا نے اپنے 13 سال کا سن ہے، آپ 13 سال کے سن سے فرات کو فتح کر کے لا رہے ہیں۔ تو فرات کو فتح کرنا عباس کے لیے آسان تھا کہ جب صفین میں آپ نے فتح کیا تھا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ جنگ کے میدان میں عباس نے کہا کہ اب مجھے اجازت دیں کہ میں جنگ کے میدان میں جاؤں۔ تو ایک مرتبہ مولا نے عباس کے چہرے پہ نقاب باندھا اور نقاب باندھنے کے بعد اپنے گھوڑے پر سوار کیا اور اس کے بعد عباس کو روانہ کیا۔ جب عباس میدان میں آنے کے بعد سے جب مبارز کو طلب کیا، حل من مبارز، کوئی مبارز ہے کہ جو مجھ سے آ کر مقابلہ کریں؟ تو ایک مرتبہ میدان میں لوگوں نے دیکھا یہ کون جوان ہے جو آیا ہے کہ جو بھی اس کے مقابل میں جاتا ہے وہ زندہ نہیں رہتا، وہ ختم ہو جاتا۔ اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ یہ جوان بڑا شجاع ہے، اس کے مقابل میں کوئی نہیں جا رہا ہے۔ تو معاویہ نے تمام اپنے سپاہ سالاروں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا کہ اس جوان کے مقابل میں کون جاتا ہے اور جا کے مقابلہ کریں۔ تو ایک مرتبہ ابن شاسا نامی ایک سپاہ سالار تھا جو تاریخ میں بڑا شجاع مانا جاتا تھا، اس سے کہا کہ ابن شاسا تو اس کے مقابل میں جا۔ تو اس نے کہا کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ عرب جانتا ہے کہ ابن شاسا 10,000 کے مقابل میں جنگ پہ جاتا ہے اور تو کہہ رہا ہے اس جوان کے مقابل میں جاؤں۔ تو اس نے کہا کہ پھر بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ پھر اس نے کہا کہ میرے بیٹے موجود ہیں، 7 بیٹے ہیں، میں انہیں روانہ کر دیتا ہوں، ان میں سے ایک جائے گا اس جوان کا کام ختم کر دے گا۔ اس نے کہا کہ بھیج۔ تو ابن شاسا نے اپنے بیٹوں کو بھیجنا شروع کیا۔ پہلا بیٹا جاتا عباس جہنم واصل کر دیتے، دوسرا بیٹا آتا عباس جہنم واصل کر دیتے، 7 بیٹے آتے رہے جہنم واصل ہوتے رہے۔ ایک مرتبہ ابن شاسا سمجھ گیا کہ یہ جوان کوئی عام جوان نہیں ہے،
اب میدان میں آیا، آنے کے بعد کہا کہ میں اب تجھے تیری ماں کو تیرے غم میں بٹھاؤں گا کہ تو نے میرے بیٹوں کو جہنم حاصل کیا ہے، تو نے میرے بیٹوں کو مجھ سے چھینا ہے۔ تو عباس نے کہا کہ مقابل میں آ جا۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا، گرد و غبار اڑنے لگی، سارے لوگ پریشان ہیں کہ اس کے درمیان ہو کیا رہا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ تلوار اٹھی، اب جو تلوار زمین پر آئی، دیکھا ابن شاسا دو حصوں میں تقسیم ہو کر زمین پر پڑا ہوا ہے، تو لوگوں سمجھ گئے، کہا کہ یہ کوئی عام جوان نہیں ہے بلکہ یہ تو حیدر ہے، یہ حیدر کا وار ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ علی کا وار ہے کہ جب علی کا وار جب پڑتا ہے تو برابر کے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، یہ علی کا وار ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات میدان میں آئے، آنے کے بعد عباس کے چہرے سے نقاب کو ہٹایا، عباس کی پیشانی کا بوسہ دیا اور کہا یہ حیدر نہیں بلکہ ثانی حیدر ہے، عباس ہے، قمر بنی ہاشم ہے۔ عزیزان گرامی کی یہ فضیلت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی شجاعت بھی اس طرح دکھائی، اور عبادت بھی، تقوی بھی، پرہیزگاری بھی اگر دیکھتی ہو تو ان کے در کے بوسہ دیتی ہے، ان کی چوکھٹ کا بوسہ بھی۔ عبادتیں ہوں تو انہی کے پاس تمہیں زین العابدین ملیں گے، سید سجاد بھی ملیں گے تو اسی در پر ملیں گے۔ عزیزان گرامی یہ در اہل بیت ہے، اللہ نے کہا اس در سے وابستہ ہو جاؤ، اس در سے وابستہ ہو جاؤ، دیکھو تمہیں یہ انسانی کرامتیں عطا کر دیں گے، انسانی کرامتیں اگر چاہیے تو ان سے وابستہ ہو جائے، ان سے وابستہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں جس مرحوم کی مجلس احصال ثواب ہے، جو بڑا نیک شخص تھا، اخلاقیات کا حامل تھا، جس سے ملاقات کرتا وہ اس کا عاشق ہو جاتا، اس قدر بہترین اخلاق، خوش اخلاق، نیک کردار، اولاد کی تربیت کے لیے بہت نگران، دینی تعلیم کے لیے مدارس بھیجا کرتے تھے کہ بچے تعلیم یافتہ ہو جائیں، دینی اعتبار سے پختہ ہو جائیں۔ عزیزان گرامی دیکھیں روایات میں ہے کہ جو ایک مرتبہ جس کا فرزند بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھا، پروردگار نے اس کے باپ کے قبر سے عذاب کو اٹھا دیا تھا کہ اس کا فرزند مجھے رحمان پکار رہا ہے، مجھے رحیم پکار رہا ہے، میں اس کے باپ پہ کیسے عذاب کروں۔ تو دیکھیں اولاد کی تربیت پر کہ اولاد کو دیندار بنائیں، اولاد کو تعلیم یافتہ بنائیں، اہل بیت کے در سے وابستہ بنائیں، انہیں قرآن پڑھنا سکھائیں کہ دیکھو تمہیں کام آنے والا ہے، قبر میں یہ کام آنے والا ہے۔ مرحوم بڑے کوشاں تھے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر، بہت نگران تھے۔ عزیزان گرامی کہ دیکھیں یہی چیزیں کام آنے والی ہے، دنیا سے تو ہم چلے جائیں گے، اگر ہم نے بہترین بیج بویا ہے اس دنیا میں تو وہی درخت بن کے اگے گا، وہی درخت بن کے اگے گا جو ہم اسی کا پھل پھر قبر میں کھائیں گے۔ بہترین اخلاق کا حامل جب اس دنیا سے گزر گیا تو چاہنے والے اس کے جنازے میں حاضر ہو گئے کہ ایک عزادار تھا، مولا کا چاہنے والا تھا، دنیا سے گزرا، چاہنے والے جمع ہو گئے، خاندان والے جمع ہو گئے تاکہ اس کا جنازہ زمین پر نہ رہے، اس کا جنازہ بے کفن زمین پر پڑا نہ رہے۔ عزیزان گرامی اس لیے کہ کربلا میں بھی ایک جنازہ تھا جو 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا، بے گور و کفن پڑا رہا ہے۔ عزیزان گرامی یہ جوان جب دنیا سے گزرا بڑے احترام سے جنازے کو اٹھایا گیا، غسل و کفن دیا گیا۔ یہ مرحوم کی اولاد موجود تھی، 2 بیٹے 1 بیٹی ہے۔ عزیزان گرامی سارے خاندان والوں نے اسے پرسہ دیا، چاہنے والوں نے ان بچوں کو پرسہ دیا اور صبر کی تلقین کی۔ کسی نے ان بچوں کو تماچا تو نہیں مارا، کسی نے بیٹی کو تماچا تو نہیں مارا، بلکہ بیٹی کو سینے سے لگایا ہوگا، اس کے بعد پرسہ دیا ہوگا بیٹی سے۔ عزیزان گرامی ایک بیٹی حسین کی بھی تھی کربلا میں، 3 سال کا سن ہے۔ عزیزان گرامی کہ اس بچی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جب باپ مر جاتا ہے تو یہ تماچے مارے جاتے ہیں، تازیانے مارے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی واقعہ نقل ہوتا ہے اس ہندوستان کا کہ ایک ماں کا جوان بیٹا گزر گیا، ایک ماں کا جوان بیٹا گزر گیا، اپنی ماں اپنے بیٹے کی خبر پر جایا کرتی تھی۔
پابندی سے قبر پہ جایا کرتی تھی، بیٹھتی تھی۔ ایک مرتبہ جب ماہ محرم کا چاند نمودار ہوا، اس ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے لال، اب تیری ماں تیری قبر پر نہیں آئے گی بلکہ زہرا کے لال کا ماتم کرے گی۔ یہ کہہ کر چلی جاتی ہے۔ جانے کے بعد جب زیارت ہو جاتی ہے 12 محرم کے بعد، جب اپنے بیٹے کی قبر پر آتی ہے تو دیکھتی ہے ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے قبر پر، رو رہی ہے۔ وہ ماں کہتی ہے آ کر، اے بی بی یہ بتائیں کہ یہ آپ کے بیٹے کی قبر نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کی قبر ہے، آپ سے غلطی ہوئی ہے، یہ خبر آپ کی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ وہ بی بی نے سر کو اٹھایا، کہا میں جانتی ہوں یہ تیرا بیٹا ہے، ارے میں اس کی ماں ہوں کہ تو جس کے رونے کے لیے 12 دن اپنے بیٹے کی قبر پر نہیں آئی، ارے میں حسین کی ماں ہوں، تیرے بیٹے کی قبر پر میں آیا کرتی تھی۔ عزیزان گرامی، ہاں اس جوان کی ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے۔ بڑا سخت ہوتا ہے ماں باپ کے سامنے جب جوان بیٹا گزر جاتا ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا ہے نا کہ ضعیف باپ کے لیے خوشی کا موقع جبھی ہوتا ہے کہ جب جوان بیٹا پروان چڑھتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ رہتا ہے، تو یہ ضعیف باپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ جب امام سے راوی نے پوچھا مولا یہ ضعیف باپ کے لیے مصیبت کا وقت کب ہوتا ہے، تو امام نے فرمایا جبھی جوان بیٹا ماں باپ کے سامنے گزر جاتا ہے۔ ماں باپ کے لیے سب سے مصیبت کا وقت ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہاں یہ مرحوم کی وصیت تھی کہ قمر بنی ہاشم کے مصائب پڑھے جائیں۔ 2015 کی بات ہے کہ ہم کربلا معلی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ وہاں پر ایک قافلہ تھا جو امریکہ سے آیا ہوا تھا۔ ہمیں اجازت دی گئی، قمر بنی ہاشم کے حرم میں سرداب میں زیارت کی اجازت دی گئی۔ جب ہم سرداب میں گئے تو ہم وہاں پر مختصر سی مجلس کرنا چاہ رہے تھے، اور مجھے یہ مصائب پڑھنے کا موقع ملا۔ میں نے یہ میر انیس کے کچھ اشعار کو میں نے مصائب میں پڑھا۔ اس قدر گریہ و زاری ہوا، ایسے لگ رہا تھا کہ در و دیوار سے گریے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے میر انیس کے اس مرثیے کو پڑھا کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر، وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے پر وہ میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی، یہ صدا سن کے عباس کو صدا دی کہ اب ماں بلاتی ہیں۔ ایک مرتبہ یہ صدا سن کے عباس آئے پائین مزار، آ کے سر کو رکھ دیا پائین مزار رکھ کر۔ ایک مرتبہ زہرا نے کہا میں فدا ہوں تیری غربت کے نثار، اے عباس میرے فرزند کو کوئی غربت میں نہ مار ڈالے، میرا حسین ہے اب تیرے حوالے عباس۔ عزیزان گرامی، بس اس فقروں کا پڑھنا تھا، اس قدر گریہ وزاری ہوا، اور کیوں نہ ہو کہ جناب زہرا نے عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے، اپنا بیٹا کہا ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ جب کربلا کا لٹا ہوا قافلہ جب گزر رہا تھا تو راستے میں ایک چہرہ شناس تھا کہ جو چہروں کو دیکھ کر بتاتا تھا، یہ شہداء کے چہروں کو وہ دیکھتا جاتا، وہ کہتا جاتا کہ یہ شش مائع کا چہرہ ہے، یہ ایسے لگتا ہے کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ جوان کے چہرے کو دیکھتا، کہتا ہے کہ ایسے لگتا ہے یہ کڑیل جوانی میں گزر گیا۔ اس کے باپ پر اس کا بڑا صدمہ گزرا، یہ چہروں کو دیکھتا جاتا۔ اس کے بعد جب عباس کے چہرے کو اس نے دیکھا تو اس نے کہا ایسے لگتا ہے کہ اس کی امیدیں ہاں پوری نہ ہو سکی، اس کی آرزویں پوری نہ ہو سکی۔ عزیزان گرامی، آپ جانتے ہیں نا عباس کی 2 آرزویں تھی جو کربلا میں پوری نہ ہو سکی تھی۔ وہ 2 آرزویں کیا تھی؟ ایک آرزو یہ تھی کہ مولا جنگ کی اجازت دے دے، مولا جنگ کی اجازت دے دے، مگر امام نے عباس کو جنگ کی اجازت نہیں دی، کہا عباس پانی لا لے،
پانی کی سبیل کرتے. اور دوسری آرزو عباس کی یہ تھی کہ مشکیزہ سکینہ خیمے میں پہنچ جائے. مشکیزہ سکینہ خیمے میں پہنچ جائے, سکینہ کی پیاس بجھ جائے. مگر ہائے مصلحت الہی, عباس کی یہ دو آرزویں پوری نہ ہو سکی. اس لیے اللہ نے تا قیامت تک عباس کو باب الحوائج بنا دیا. باب الحوائج بنا دیا کہ عباس اب جو تیرے در پر آئے گا کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا. عزیزان گرامی, جب مشکیزہ سکینہ لیے ہوئے عباس خیمے کے جانب آ رہے ہیں, عباس کی ساری تمنا ہے یہ مشکیزہ پہنچ جائے. عباس کا دائنا ہاتھ کٹ گیا, مگر عباس نے مشکیزے کو سنبھالے رکھا, علم کو سنبھالے رکھا. پھر جب بایاں ہاتھ قلم ہو گیا, عباس نے مشکیزے کو اپنے دانتوں سے سنبھال کر خیمے کی جانب آ رہے ہیں. عباس کو یہ پرواہ نہیں میرے ہاتھ کٹ جائے مگر یہ مشکیزہ خیمے میں پہنچ جائے. مگر ہائے ہرملا کا سنسناتا ہوا تیر اب جو مشکیزہ سکینہ پر لگا, ارے عباس کی آس ٹوٹی, سکینہ کا مشکیزہ چھدا, پانی بہہ گیا. عباس نہر کی طرف رخ کر لیا. عزیزان گرامی, اب جو عباس کا رخ کرنا تھا, جو لوٹی ہوئی فوج اب جو لوٹ کر واپس آنے لگی, عباس پر حملہ ہونے لگا. ایک تیر عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا. عباس نے بڑی کوشش کی تیر کو نکالے. عزیزان گرامی, اب جانتے ہیں نا آنکھ بڑی نازک ہوتی ہے, اگر تنکا بھی چلی جائے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور سب سے پہلے انسان کے بدن کے اعضاء میں سے جو آنکھ کے قریب پہنچ جاتا ہے وہ انسان کا ہاتھ ہوتا ہے. عباس کے بازو خلم ہو چکے, عباس کے آنکھ میں تیر پیوست ہے. اب عباس کیسے نکالے؟ عباس نے اپنے گھٹنوں کو قریب کیا, اب جو سر کو جھکایا تاکہ آنکھ سے تیر کو نکالے. ایک ظالم نے عباس کے سر کو دیکھا, عباس کے سر پر اب جو گرز مارا, عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے, گھوڑے سے زمین پر آئے. ارے شہزادی نے یہاں مصائب کو اضافہ کیا, کہا اے ذاکر یہ بیان کیا کرو کہ جب بھی کوئی گھوڑے سوار گھوڑے سے زمین پر آیا سب نے اپنے ہاتھوں کو ٹیکا, مگر ہائے میرا عباس جب گھوڑے سے زمین پہ آیا, عباس چہرے کے بال زمین پہ گر پڑا. ہائے میرا عباس, ہائے عباس. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. بار الہ پروردگار ہم سے ذکر خلیل کو قبول فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. پروردگار ہمیں جو بیمار علیل ہے شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. پروردگار اس مجلس کا ثواب مرحوم سید سجاد حیدر کو ہم ہدیہ کرتے ہیں. پروردگار مرحوم کو درجات عالیہ نصیب فرما, جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. پروردگار مرحوم کو شفاعت مادر حسین نصیب فرما. پروردگار تجھے واسطہ قمر بنی ہاشم کا مرحوم کی قبر کو نورانی فرما. پروردگار برزخ میں جنت کے باغوں میں سے باغ نصیب فرما. پروردگار مرحوم کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما. پروردگار انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا دنیا میں جہاں جہاں مومنین و مومنات ان کی جان مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما. مقامات مقدسات کی حفاظت فرما. جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما. علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد
3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے سید سجاد حیدر مرحوم و مغفور ابن نواب میر شمشیر علی خان صاحب کی روح کے لیے ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔